آج کن کی باری ہے؟ جی سر جی، السلام علیکم یہ سر۔ کن کے ذمے تھا؟ جی استاد، شاہ ولی صاحب؟ جی استاد جی، مجھے وہ لام کے حوالے سے آپ نے کیا تھا کہ جو الحمد کا جو الف لام ہے اس کے اقسام، اور اس سے جی پہلے کیا تھا کہ جو پہلے والے ابھی آگے جو صفات ہے اللہ کے، ان میں سے جو پہلے پیج کے اوپر 8 ہے وہ پہلے ہی تھا، لاسٹ لیکچر بھی میرا تھا یہ والا بھی شاید۔ اچھا جی، بتائیں پھر الف لام کے بارے میں آپ نے کیا جی دیکھا جی ہے؟ جی استاد جی، تو صحیح الف لام جو ہے نا، وہ پہلے تو اس کی میں دو قسمیں ہیں، ایک اسمی ہے اور ایک حرفی ہے۔ جو الف لام ٹھیک ہے اسمی ہے ان سے مراد وہ الف لام ہے جو اسم موصولہ کے معنی میں استعمال ہو، اور وہ جی اکثر اسم الفاعل اور اسم مفعول کے لیے ہم لاتے ہیں، جس طرح الضارب یعنی الذی ضربا، یا جی المضروب یعنی الذی ضربا۔ اور ٹھیک ہے دوسری قسم جو ہے نا اس کی ہے وہ حرفی ہے، یعنی جو الذی کے معنی میں استعمال نہ ہو، جیسے الحسن ہو۔ حرفی کی آگے پھر دو قسم ہے، ایک استفہامیہ ہے اور دوسرا ہے غیر استفہامیہ۔ استفہامیہ سے مراد جس طرح افعلتا، یعنی یعنی حل فعلتا، اس طرح کے معنی میں، اور غیر استفہامیہ جو مطلب سوال کے انداز میں نہ ہو، اس کے آگے پھر دو قسمیں ہیں، ایک زائدہ ہے اور دوسرا غیر زائدہ۔ جی زائدہ وہ ہے جو اپنے مدخول کے معنی میں زیادتی پیدا نہ کرے۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ النعمان ایک لفظ ہے، لیکن الف لام یہاں پر ہے لیکن سے کوئی زیادتی معنی مراد نہیں۔ اور جو غیر زائدہ ہے وہ زیادتی پیدا کرتے ہیں مدخول کے معنی میں، جیسے الرجل سے مراد ایک خاص مرد مراد ہے۔ جی آگے پھر زائدہ کی پھر دو قسمیں ہے، ایک غیر لازمی ہے اور دوسرا ہے لازمی۔ غیر جی لازمی وہ ہے جو اپنے مدحول سے جدا ہو سکتے ہو، مثال کے طور پر المدینہ تو ہے، اس کو مدینہ تو بھی بولے تو کوئی پرابلم نہیں۔ اور لازمی وہ ہے جو اپنی مدحول سے جدا نہ ہو، جیسے اللہ رب العزت کا اسم جلالہ ہے اللہ، یہ جو الف اللہ لام ہے اس کو ٹھیک ہم ہے الگ نہیں کر سکتے۔ آگے پھر اس کی جی ہر ایک یعنی غیر لازمی کی اور لازمی کی دو فاردر کی قسمیں ہیں، عوضی اور غیر عوضی، ہوں دونوں قسموں میں ہے، غیر لازمی میں بھی اور عوضی میں بھی۔ اچھا، اس کے آگے جو غیر زائدہ ہے وہ جو زیادتی پیدا کرتے ہیں، اس کی اصل میں ہے 5 قسمیں۔ 5 قسم جی، اس کی آگے ہے 5 قسمیں اصل میں۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ جنسی، یعنی وہ الف لام ہے جو جس کی مدحول سے مراد فقط جنس ہی مراد ہو۔ آ، افراد مراد نہیں ہوتے، جنس افراد اس مراد میں ہوتے ہیں۔ شامل نہیں، افراد مراد نہ ہو، جی جی۔ جیسے وہ مثال دی ہے کہ الرجل خیر من المرأتی، یہاں سے دونوں میں جی الرجل سے اور المرأة سے کیٹیگری میں مراد دونوں سے جنس مراد ہے، مطلب ایک اسپیسیفک کون مراد نہیں ہے۔ اور دوسرے اس اچھا میں ہے، ایک منٹ، جی ایک منٹ، یہ الرجل خیر من المرأتی ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ہم یہی کریں گے کہ اگر جنس والا استعمال کرے تو یہی بولیں گے کہ جنس مرد جنس عورت سے بہتر ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہوگا کہ ہر مرد ہر عورت سے بہتر نہیں ہے۔ بہت جی ساری عورتیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں مردوں سے افضل ہیں، مثلا حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، تو جی، حضرت مریم۔ یہ یہاں پر جنس مراد ہے، جینڈر مراد ہے، جینڈر۔ چلیں اور دوسری اس کی مین کیٹیگری ہے استغرا کی، یعنی وہ الف لام ہے جس کے جی مدحول سے جنس کے تمام افراد مراد ہوں، جیسا کہ جی ان الانسان لفی خسر، یہاں سے ہر انسان خسارے ہوں میں ہے۔ اور یہی ہمارا والا اوپر جو ہمیں آیا تھا الحمدللہ کے اندر بھی یہی الف لام ہے، جس کے اندر ہم نے کہا کہ ساری صفات اللہ کے لیے ہے، اس کے اندر بھی یہ ساری استغراق کی معنی میں۔ اور تیسری کیٹیگری جی ہے عہد خارجی اور اچھا عہد ایک داخلی۔ منٹ، ایک منٹ، یہ آپ نے جو مثال دی ان الانسان لفی خسر، اس کا جی ٹیکنیکل ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان کا ہر فرد خسارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح الحمد، اس کا ترجمہ ہمارے ایک ٹیچر یہ کیا کرتے تھے کہ حمد کا ہر فرد اللہ کے لیے ثابت ہے، للہ یہ جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہوگا۔
کہ حمد کا ہر فرد اللہ کے لیے ثابت ہے. یہ ہر فرد کا جو ترجمہ ہے یہ ٹیکنیکل ترجمہ ہے الف لام استغراقی کا، اور اس کو ہم با محاورہ ترجمے میں کہہ دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہاں جی. اور دوسرا سرچ کے اندر ہے ایک خارجی اور ایک ذہنی، یعنی وہ الف لام جس کے مدخول متکلم اور مخاطب دونوں کے نزدیک متعین ہو. جی جیسے کہ مثال ہے کہ فعصا فرعون الرسول، یعنی یہاں پر ہاں رسول کا ذکر نہیں کیا، لیکن الف لام سے یہاں پر جو متکلم اور مخاطب ہے دونوں کے نزدیک متعین ہے، اور یہاں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ تو السلام. ٹھیک ہے. جی. اور عہد ذہنی یعنی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے کوئی غیر معین فرد مراد ہو. جی جیسا کہ مثال دی ہے کہ اخاف ان یاکلہ الذئب. اب جی یہاں سے الف الذئب. لام. جی جی سر. جی جی ٹھیک ہے. الذئب پہ الف لام جو ہے. ہاں جی جی ازیب کے اوپر الف لام جو ہے، تو یہ یہاں سے نا یعنی ذہنی میں مراد ہے. اچھا ایک اور آخری ہے وہ الف لام عہد اس کا حضوری، ترجمہ یعنی کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ. یہ اسے کوئی بھی مطلب کوئی بھی بھیڑیا مراد، یعنی میں خوف کرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا لے، کوئی بھی بھیڑیا مطلب. ہاں یہ کوئی ترجمہ الف لام کا ہوگا. ٹھیک ہے. جی. اور جو آخر والا ہے وہ الف لام جس کے مدخول سے مراد وہ فرد ہو جو موجود ہو، یعنی جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے جی تمہارا دین مکمل کر دیا. اب یہاں جو الیوم ہے اس پر جو الف لام ہے یہ عہد حضوری کو متعین اس کے لیے ہے. تو یہاں سے کون سا دن مراد ہے؟ یوم العرفہ. یوم العرفہ، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جی دیا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی. جی جی تو سر. الیوم وہ والا دن مراد ہے. جزاک اللہ. آپ نے کافی تفصیل سے یہ بیان کیا، اور یہ مکمل بحث ہے الف لام کی. جزاک اللہ خیرن. باقی حضرات کو بھی امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. شاہ ولی صاحب آپ نے اگر اس کو کہیں پہ لکھا ہوا ہے یا کوئی سلائیڈ بنائی ہے یا کسی کہیں سے کاپی کی ہے تو وہ گروپ میں بھیج دیں جی جی بھیج دیں گے تاکہ ضرور. باقی لوگ اس کو ایک دفعہ دیکھیں. جی جی بھیجیں گے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب ہم نے یہ کہاں تک پڑھا تھا یاد ہے؟ جی جی یہ والا پیج ختم ہوا تھا، اور آگے جو نیکسٹ پیج ہے 8 نمبر، وہ صفات ابھی شروع کر رہے تھے. سب سے پہلا جی یہ. نقول ہوئی یہ والی. ہاں جی بسم اللہ کریں. جی صحیح. نقول في توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ. جی نقول تو یہ فعل مضارع ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. نقول. تو اس کے اوپر جی ہم یہ جو پڑھتے ہیں یہ مضارع کی وجہ سے لام کے اوپر نہ رفع جاتا ہے. اور فی توحید جی اللہ، جی فی حرف جارہ، اور توحید مضاف اور اللہ مضاف اللہ ہے، تو یہ فی توحید اللہ ہے. اور معتقدین، معتقدین اچھا ہاں جی. یہ حال بنے گا صحیح. معتق یہ حال. ہاں جی حال بنے گا. جی جی اور اس کے حال بننے کی علامت کیا ہے یہ سب کو ذرا ذہن میں رکھنی ہے. ہاں جی کیا علامت ہے یہ حال بن رہا ہے؟ یہ علامت اس کی یا جو آ رہی ہے جی، یا معتقدین. یا تو کیا علامت ہے؟ ایک مسئلہ میں یاد کر لیتا ہوں، جیسا معتقدین، معتقدون اور دینا. یہ یا جو یا اس میں جو آ رہی ہے جی یا نہیں. معتقد. اور کوئی بتائیں جی. یہاں پر یہ معتقدین حال یہ بن رہا ہے، اس کی ایک تو کیا وجہ ہے؟ بن یہ حال ہی رہا ہے. ہاں جی کسی اور کا ذہن میں کوئی وجہ ہو؟ حال منصوب ہوتا ہے یہ مطلب ہے، لیکن وہ وجہ اس طرح سے نہیں پتا چل رہی. اچھا چلیں
اگر آپ کو وجہ نہیں پتا تو میں بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ کئی جگہ پہ استعمال ہوگی. دیکھیں عبارت کے اندر یہ عبارت چل رہی ہے، عبارت کے اندر یہ سیگا کون سا سیگا؟ معتقدین. یہ جمع کا صیغہ ہے جی، جمع کا. نہیں جمع کا تو ہے، گردان کون سی ہے؟ گردان معتقدین. یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ گردان ہے تو یہ ایسے اگر ہم نہیں چلیں یہ بتائیں کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ ہاں جی. اسم الفاعل ہے استاد جی. یا اسم ال... ہاں اسم الفاعل ہے اور منصوب ہے اور جمع مذکر کا صیغہ. اسم الفاعل ہے اور منصوب ہے. اس کا ماضی کیا بنے گا؟ ماضی اعتقد یا تقید. ہاں یہ باب افتعال سے ہوگا. اعتقد، اعتقاد، تو اس سے بنے گا معتقد، معتقدانی، معتقدون، معتقدین. یہ اس میں فاعل ہے. اچھا اب ذرا اصول سنیں. عبارت کے اندر اسم فاعل یا اسم مفعول اگر منصوب ہو کر آ جائے، جیسے کہ یہ آیا ہوا ہے، تو وہ حال بنا کرتا ہے. عبارت کے اندر اسم فاعل یا اسم مفعول منصوب ہو کر آ جائے تو وہ حال بنا کرتا ہے. یہ اس کی علامت ہے. شاہ ولی صاحب ذرا علامت دہرائیں. یہ جی کہ عبارت کے اندر اسم الفاعل یا اسم مفعول یہ منصوب ہو کر آئے تو یہ حال بنا کرتا ہے. حال بنا کرتا ہے. اب ذرا ترجمہ کیجیے. اب یہ بتائیں، دیکھیں جب یہاں پر حال ہوگا وہاں پر ایک اور چیز بھی ہوگی. کون سی؟ ذوالحال. ذوالحال ہوگا. تو آپ نے ذوالحال کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کا ذوالحال کون ہے؟ ذوالحال تو اس کے وہی آگے جو تین ائمہ ذکر کیے گئے ہیں وہی پھر ذوالحال کی طرف اشارہ ہوگا. معتقدین نہیں وہ تو پیچھے گزر گیا. اب یہ نقول سے تو ہم نے نئی عبارت شروع کی ہے نا. جی جی. اس کا ذوالحال کون ہوگا؟ ذوالحال اس کا پھر یہ نقول یہاں سے جو ضمیر اس کے اندر ہے. نقول تو فعل ہے، ذوالحال اسم ہوتا ہے. ہاں جی اور کوئی بتا دیں. ہاں جی یہی سر شاہ ولی بھائی جو معتقدین. بتا رہے تھے. ہاں جی تو نقولو کے اندر جو نحنو کی ضمیر ہے. اچھا یہ بتایا میرے خیال سے وہ آواز کٹ گئی، پھر مجھے ہاں جی آواز نہیں آئی. ہاں جی اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی نقول کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے نحنو، وہ اس کا ذوالحال ہوگی. تو یہ حال اور ذوالحال مل کے یہ فاعل بنے گا نقولو کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو گویا کہ ہم نے یہاں پہ یہ کہ عبارت کے اندر اسم فاعل یا اسم مفعول منصوب ہو کر آ جائے تو وہ عموماً حال بنتا ہے، اور ہم نے پیچھے اس کا ذوالحال متعین کر کے تو اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. ہاں جی. یہاں پہ اب آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نقول معتقدین، اس کا ترجمہ کیا ہوگا شاہ ولی صاحب؟ جو صحیح یعنی نقول معتقدون یعنی ہم کہتے ہیں یا دوسرے انداز میں کہ ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس طرح کہیں گے نقول نہیں معتقدین. ٹیکنیکل ترجمہ کریں. ٹیکنیکل اچھا. با محاورہ ترجمہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا، وہ تو آپ کر لیں گے، لیکن اس کا ٹیکنیکل ترجمہ کیا ہوگا جو آپ ترکیب کر رہے ہیں اس کے مطابق؟ نقول یعنی ہم کہتے ہیں معتقدین یہ عقیدہ رکھتے ہوئے. ہاں یہ ترجمہ مناسب ہے.
لیکن مزید ٹیکنیکل کرنا ہو تو ہم یہ کہیں گے، ہم کہتے ہیں اس حال میں کہ ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں، یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوگا، اور اس حال میں کہ یہ حال کا ترجمہ ہوگا، اور اس میں ہم نا ہم یہ ذوالحال کو ساتھ اٹیچ کر لیا، ہم کہتے ہیں اس حال میں کہ ہم عقیدہ اعتقاد رکھنے والے ہیں، یعنی ہم صرف یہ جمع زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ ہم دل سے اس کو ماننے والے بھی ہیں، اعتقاد رکھنے والے۔ تو جو حال ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے معتقدین منصوب ہے۔ اوکے، اب یہاں پہ آپ کے پاس دو جار مجرور ہیں، فی توحید اللہ اور بتوفیق اللہ۔ جار مجرور جہاں بھی ہو جائے تو اس کا کیا اصول ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہم نے کہا تھا کہ جار مجرور جہاں پر ہے وہ متعلق ہوں گے۔ متعلق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کا متعلق بتائیں، کون ہے یہ، کس کے متعلق ہے؟ یہ پہلا والا تو ہاں جی، جی، پہلا والا تو یہ اگر ہم یہ فعل جو موجود ہے قولو فعل، اس کے متعلق کر لے۔ نقولو کے، جی ٹھیک ہے۔ اب پہلا والا اس کے آپ نے متعلق کر دیا، تو اب اس کا ترجمہ کریں ذرا، نقولو کیا ترجمہ ہوگا؟ جی، نقول فی توحید اللہ، یعنی سمپل ہے، ترجمہ کریں۔ یعنی ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اللہ کی توحید کے بارے میں، بالکل سمپل ہے۔ تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، ترجمہ ہمیں بتا رہا ہے، بتوفیق اللہ، یہ کس کے ساتھ متعلق ہے؟ اب یہاں پر یہ جو اسم الفاعل یہاں پر ہے یہ اس سے متعلق۔ اس سے متعلق ہے، یہ بھی آپ نے جی ٹھیک بتایا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو جار مجرور ہے، اس سے پیچھے جو عبارت ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی تھی، اس عبارت میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جس کے ساتھ یہ متعلق ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی؟ معتقدین اس میں فاعل ہے، اس کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ توحید یہ مصدر ہے، اس کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ نقول یہ فعل ہے، اس کے ساتھ بھی متعلق ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ تین الفاظ ایسے ہیں کہ جس کا یہ متعلق بن سکتا ہے، تو آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک سے متعلق کیا، تو کسی ایک سے متعلق کرنے کا سٹینڈرڈ کیا رکھا آپ نے؟ باقی دو کو پیچھے کرنے کا اور ایک کو آگے کرنے کا آپ نے سٹینڈرڈ کیا رکھا؟ کیا سٹینڈرڈ ہے آپ کے پاس، اصول، معیار کیا ہے؟ یہی اگر جس کے جو اقرب جو سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے معتقدین، اور دوسری بات یہی آتی ہے نہیں، کہ اب ہم کہتے ہیں کہ جس کے ترجمہ جس کے ساتھ صحیح آ رہا ہو۔ ہاں یہ ہے اصل اصول، نزدیک قریب والا معاملہ کوئی نہیں ہے، یہ اصول ہے کہ جس کے ساتھ ترجمہ اس کا ٹھیک بیٹھتا ہو ہم پھر اس کے ساتھ متعلق کریں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب آپ نے اس کو متعلق کیا ہے معتقدین کے، ٹھیک ہے، اور اس کو متعلق کیا ہے نقولو کے۔ اب یہ اس کا ترجمہ کریں ساری عبارت کا، اور ٹیکنیکل ترجمہ کرنا ہے۔ آ، ہم توحید کے بارے میں اللہ کی توفیق سے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ نہیں، یہ ترجمہ ٹیکنیکل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں اس حال میں کہ ہم اعتقاد رکھنے والے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اگر یہ بھی توفیق اللہ کو معتقدینہ کے متعلق کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا اعتقاد اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا ترجمہ ایسے کریں گے، دیکھیں میں دوبارہ کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں اس حال میں کہ ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ اعتقاد بھی رکھنے والے ہیں، یا اعتقاد رکھنے والے ہیں۔
جی ترجمہ کریں ذرا دوبارہ. ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق کے بارے میں اس حال میں کہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. ہاں ہم عقیدہ بھی رکھتے ہیں یعنی اعتقاد بھی رکھتے ہیں, مانتے بھی ہیں, اللہ کی توحید کو مانتے بھی ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. اب ذرا یہ جو بتوفیق اللہ ہے اس کو آپ نقولو سے متعلق کریں. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ یعنی توفیق توحید اللہ بھی نقولو کے ساتھ اور بتوفیق اللہ بھی نقولو کے ساتھ. تو وہی بنے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق سے. وہ توفیق یہاں پر ہم جوڑے. ہم ہاں اب کہتے ہم ہیں. جی اب ہم بتوفیق اللہ کا ترجمہ نقولو کے ساتھ کر دیں گے. ہم اللہ کی توفیق سے کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں اس حال میں کہ ہم توحید پر اعتقاد رکھنے والے ہیں. ابھی توفیق اللہ کا ترجمہ نقولو کے ساتھ ہو جائے گا. گویا کہ نقولو اور معتقدین ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی توفیق اللہ کو متعلق کر دیں, ترجمہ دونوں کے ساتھ درست ہو جاتا ہے. جی یہ بات واضح ہو گئی. جی جی صحیح. جی سر. اچھا ثاقب صاحب جی سر. یہ اس کا آپ ترجمہ کریں, ٹیکنیکل ترجمہ ہونا چاہیے, جی ہاں مولویوں والا ترجمہ ہونا چاہیے. ہاں جی. ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں اس حال میں کہ ہم اعتقاد رکھنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ کی توفیق سے. اب یہاں پر اس ترجمے میں آپ نے بھی توفیق اللہ کو کس کے ساتھ متعلق کیا ہے؟ میں نے معتقدین کے ساتھ کیا متعلق. اچھا تو بھی نقولو کے ساتھ متعلق کریں بھی توفیق اللہ کو. جی اب ترجمہ کریں. ہاں جی. ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں اس حال میں کہ ہم اعتقاد رکھنے والے ہیں اللہ کی توحید پر. یہ اگر اضافی کر دیں گے دوبارہ سے. اللہ کی توحید پر ہم اعتقاد بھی رکھنے والے ہیں. جی اچھا جی ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہم نے اس عبارت میں دو چیزیں پڑھ لی. ایک تو اصول پڑھ لیا حال اور ذوالحال کا, کہ عبارت کے اندر اگر اس میں فاعل یا اس میں مفعول منصوب ہو کر آ جائے تو وہ عام طور پہ حال بنتا ہے. تو پھر ہم نے پیچھے اس کا ذوالحال متعین کرنا ہوتا ہے, اور جب ترجمہ کرنا ہے تو حال ذوالحال کو ساتھ جوڑ کے ترجمہ کریں گے, اور یہ پھر حال ذوالحال ساتھ مل کے ہی کچھ بنیں گے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے نقول فعل اور نحنو اس کا فاعل, یہ نہیں کہیں گے, بلکہ ہم کہیں گے نحنو ذوالحال معتقدین حال حال ذوالحال مل کر پھر نقولو کا فاعل. اچھا ایک چیز تو یہ پڑھ لی. دوسری ہم نے پڑھی جار مجرور کے بارے میں. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں, اور جب الفاظ کے اندر ان کے متعلق موجود ہوں اور ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ہم نے سٹینڈرڈ بنانا ہوتا ہے ترجمے کو. ترجمہ جس کے ساتھ ٹھیک بیٹھتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کو متعلق کر کے اس کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی کریں گے. ٹیکنیکل ترجمہ وہ والا کہلائے گا پھر. اوکے اگر کسی اور کا اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیں. غلام مصطفیٰ صاحب, یا ایھا الشیخ کیف حالک؟ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب. سلمان حبیب صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی صحیح آواز آ رہی ہے. اچھا اچھا وہ شاید وہ کہیں. جی طیبہ آپ کا مائک کھلا ہے, آپ اس کا ترجمہ کریں ذرا. جی استاد صاحب السلام علیکم. استاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ابھی ہم نے جو ٹیکنیکل ترجمہ کیا ہے آپ ٹیکنیکل ترجمہ کریں ذرا. نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ تعالی. ہم کہتے ہیں فی توحید اللہ اللہ کی توفیق کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں. معتقدین کا کیا ترجمہ کریں گے؟
ہم معتقدین کیا بن ترکیب میں؟ جی استاد صاحب، معتقدین ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ استاد صاحب حال بن رہا ہے. حال بن رہا ہے. اور ذوالحال کون سا ہوگا؟ ذوالحال یہ اس میں جو ضمیر ہے نقولوں میں. ہاں نحن ضمیر. ٹھیک ہے اب ترجمہ کریں. ہم کہتے ہیں اللہ کی تو ہم کہتے ہیں اللہ کی توفیق کے بارے میں کہ ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں. توحید کے بارے میں. ہاں ہم اللہ کی عقیدہ توحید کے اس بارے میں حال میں کہ ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں. اس حال میں کہ ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں. اس حال میں کیا ہم عقیدہ رکھنے والے ہیں بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تعالی کی توفیق. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ ٹھیک ہے تعالی جی. کی توفیق سے. اچھا جی مولانا شاہ ولی صاحب. جی استاد جی. اب وہ ہاں صفات جی اب یہ چلیں جی آگے. جی وہ صفات جی ابھی شروع ہو رہے دو فعل صرف تھے. ان اللہ واحد لا شریک لہ. اب آگے اس میں ان جو ہے یہ عبارت پڑھیں، پہلے عبارت ساری پڑھ لیں. ساری اچھا. ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. دوبارہ پڑھیں. لا تب 8واں دوبارہ لا, پڑھیں. لا تبلغ الأوهام ولا تدركه الأفهام. ٹھیک ہے اب ترجمہ کیجئے ذرا. پہلے سرے شو سے سرے سے ترجمہ. ان اللہ آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی ترجمہ کیجئے پہلے سے. جی جی آ رہی ہے. ان اللہ واحد بے شک اللہ وحدہ واحد ذات ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے ولا شیء مثلہ اور ولا شیء مثلہ اور کوئی چیز اس کی مثال نہیں ولا شیء یعجزہ اور نہیں نہیں دوبارہ. ولا شیء مثلہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی شے اس کا مثل نہیں. کوئی چیز نہیں ہے اس جیسی. کوئی یہ بھی چیز ٹھیک ہے اس کا مثل نہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ آسان ہے. نہیں ہے کوئی چیز مثلہ اس جیسی. نہیں ہے کوئی چیز اس جیسی ولا شیء جی یعجزہ اور نہیں ہے کوئی چیز جو عاجز کر سکے اسے، یعنی اس کو عاجز کرنے والی چیز نہیں اسے. بالکل ٹھیک. اسے. ولا الہ غیرہ آگے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں. قدیم ٹھیک ہے. قدیم وہ قدیم ہے بلا ابتداء بغیر ابتدا کے دائم اور دائم یعنی ہمیشہ بغیر ابتدا کے. بغیر ابتدا کی اور دائم اور ہمیشہ رہے گا یا ہمیشہ رہنے والا ہے بلا انتہا بغیر انتہا کے یعنی بغیر انتہا کے معنی بغیر لا یفنا ولا یبید. لا جی یفنا بالکل ٹھیک. جو صحیح یہ آواز جی جی ٹھیک ہے.
ला यफना, ला यफना, वो फनाह नहीं होगा, वला यबीदो, और ये बीद, बीद, ये बीद, ये सही, बीद के क्या माने, वला ये बीद, ये देखें, ये इसके ऊपर 2 नंबर हाशिया लिखा हुआ है ना, ला यनक़तिउ बिक़ाउहु, यानी उसकी ये जो बका, इसकी तशरीह लिखी है, ला यनक़तिउ बक़ाउहु। यानी वो खत्म नहीं होगा, ये वो बका क्या जो तर्जमा होगा फिर? हाँ, है। यबीद का मतलब होता है बोसीदा होना, पुराना होना। वला यफना, ना ही वो फना होगा, वला यबीदु, और सीधा होगा, पुराना होगा, यानी बूढ़ा होगा जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर अभी कौन सा तर्जुमा सही हम करेंगे? हाँ जी, वो नौ फना होगा और पुराना नौ, या बोसीदा का तर्जमा कर लें। अच्छा ठीक, और न हाँ जी, बोसीदा होगा, सही, जरा कुछ अजीब से अल्फाज नहीं बनेंगे, और न वो बोसीदा होगा, इस तरह कहेंगे। देखें, हाँ जी, ये जैसे कपड़ा होता है ना नया, और जब उसको पहनते रहे तो वो बोसीदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला को जो हालात का असर चीजों पर जैसे दूसरी चीजों पर होता है, अल्लाह पर नहीं होता। इसका हम्म, मतलब है कि वो जैसा आज है कल भी वैसा ही है, उससे पहले भी वैसा ही था, वो अपने परसिस्टेंट है, मुस्तकिल है अपनी हालत पे, बताना ये चाह रहे हैं। सही सही। तो ना ही वो फना होगा और ना ही वो सीधा ना वो फना होगा और ना ही वो सीधा होता है, या पुराना होता है, पुराना ये भी कर लें, ये भी ठीक है। सही। हाँ जी, वला यकूनु इल्ला मा युरीद, और वला यकूनु, और नहीं होता, इल्ला मगर जिसका वो इरादा चाहे, यानी वही कुछ होता है जिसका अल्लाह ताला इरादा फरमाते हैं। ला तबलुगुल, जी आगे। ला तबलुगुल अवहाम, ला तबलुगु, और नहीं पहुंच सकती, अवहाम उस तक, उस तक, वला तुद्रिकुहुल अफहाम, और नफहम उसका इदराक कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है? अभी यही सही, आपकी आवाज अभी यही। अच्छा, एक तो ये लिंक ड्रॉप हो जाएगा, मैं फिर लिंक भेजता हूँ ग्रुप में, आपने वो ज्वाइन कर लेना जब ये क्लास खत्म हो। इसको जरा ध्यान में रखें। ला तबलुगुहु, नहीं पहुंच सकती उसको, अल अवहाम, वहम। वहम का हम यहाँ पे तर्जमा करेंगे इमेजिनेशन, तसव्वुर। तसव्वुर उसको नहीं पहुंच सकता, यानी हम इमेजिन करके भी उसको, उसका इहाता नहीं कर सकते। वला तुदरिकुहुल अफहाम, और फहम यानी अकल उसका इदराक नहीं कर सकती कि अल्लाह कैसा है, उसकी हकीकत का इदराक अकल भी नहीं कर सकती। ना उसको इमेजिन किया जा सकता है, ना ही उसको अकल के जरिए समझा जा सकता है। मफहूम इसका ये है। जी शाह वली साहब, तर्जमा करें। अ, यानी अल्लाह की जात तक न तसव्वुर पहुंच सकती है, और न अकल, वला तुद्रिकुहुल अफहाम, और न अकल के जरिए हम, वला, और न उन तक अकल पहुंच सकती है, उसका इदराक कर सकते हैं। और न अकल उसको अदराक कर सकती है। जी, ना ही वहम उसकी जात तक पहुंच सकता है, और ना ही फहम उसका इदराक कर सकता है। फहम से मुराद अक्ल है, और वहम से मुराद इमेजिनेशन है, तसव्वुर। जी सही। अच्छा, हमने इस पे थोड़ी सी मजीद इबारत पे बात करनी है। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लास खत्म कर दें और मैं लिंक भेजता हूँ, आप उस लिंक को ज्वाइन करें। जी ठीक है सर।